بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ ہر مشکل کی آسانی کے لیے مجرب عمل ہے۔ ہر مشکل، جو بھی مشکل ہو تو اس مشکل کے وقت اللہ جل شانہ کو یاد کرے اور اس مشکل کے وقت کوئی عمل کرے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ آسان فرمائے۔ تو اس وقت میں عمل کرے، انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے اللہ جل شانہ وہ مشکل آسان فرمائیں گے۔ اور ہم مشکل کے وقت میں اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ جل شانہ ضرور وہ مشکل آسان فرمائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مشکل کے وقت انسانوں کی طرف ہمارا دھیان چلا جاتا ہے۔ جس لین کا مشکل ہو تو ہم اس لین کے آدمی کو دیکھتے ہیں، ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کو بتاتے ہیں، پھر وہ مسئلہ اور بن جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے اور انسان پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو سب کے در کو چھوڑ دو، اللہ جل شانہ کے در میں بندہ آئے، سجدہ کرے، اللہ جل شانہ سے مانگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی دستور تھا۔ اس دستور اور اس عمل کے برکت سے اللہ جل شانہ نے ان کو پورے دنیا میں چمکایا۔ گھر آیا، گھر میں کھانے پینے کوئی چیز نہیں ہے، نفل پڑا، اللہ جل شانہ نے پرانی چکی چلائی۔ باغ چلا گیا صحابی، باغ میں دیکھا تو اس وقت غلام سے کیا کہا، آؤ نفل پڑھتا، نفل پڑھا، اللہ جل شانہ نے آسمان سے بارش اتار۔ تو ہم وہ ہر مشکل کے وقت اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ عبداللہ بن عافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بارش کی ضرورت پڑی تو اللہ جل شانہ سے مانگا، نفل پڑھی، اللہ جل شانہ نے بارش برسایا۔ ایک صحابی جیل میں تھے، جیل میں اللہ جل شانہ سے دعا مانگی، اللہ جل شانہ جیل کے اندر ابر لے کر آیا، اس پر بارش برسایا اور اس نے خوب پانی بھی پیا، اس بارش سے نہایا بھی، غسل بھی کیا، وضو بھی کیا۔ تو اللہ جل شانہ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اللہ جل شانہ کے ناممکن نہیں ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم مشکل کے وقت اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ بس مشکل کے وقت ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، نفل پڑھے، دعا مانگے، صدقہ کرے اور تہجد پڑھے، اللہ کے سامنے روئے، تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ وہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ چلو دوستو، بتائیں گے کہ ہر مشکل کی آسانی کے لیے مجرب عمل کون سا ہے۔ تو ہر مشکل کی آسانی کے لیے ایک قرآنی آیات ہے، ہم جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر مشکل اللہ جل شانہ آسان فرمائیں گے۔ وہ کون سے آیات ہے؟ سورہ روم آیات 4، 5، پارہ 21۔ سورہ روم آیات 4، 5 آیات اور آیات 4، 5 اور پارہ 21۔ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ یفرح مؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ ہر جائز مراد کے لیے اور ہر مشکل کی آسانی کے لیے اس آیات کو روزانہ 111 مرتبہ یا 113 مرتبہ پڑھیں۔ 113 مرتبہ پڑھیں۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ کوئی بھی وقت میں پڑھے، فجر، عصر، مغرب، عشاء، جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، تو اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے، اس مشکل کو دور کرنے کے لیے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، وہ پریشانی گھر کی ہو، اولاد کے بارے میں ہو، بیوی بچوں کے بارے میں ہو، اور اس طرح وہ پریشانی کاروبار کے بارے میں ہو، مال دولت کے بارے میں ہو، رزق کے بارے میں ہو، رشتہ داروں سے کوئی پریشان ہو رہا ہو، دشمن سے پریشان ہو رہا ہو، کسی بھی لین کی پریشانی ہو، مشکل ہو، تو اس کو آسان کرنے کے لیے اس آیات کو 113 مرتبہ پڑھے۔ اول آخر درود شریف ضرور پڑھے، 11 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھے، 11 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھے، درمیان میں اس آیات کو 113 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد دعا مانگے۔ اللہ جل شانہ دعا کس طرح مانگنے ہے؟ درود شریف پڑھے، پھر اللہ جل شانہ کی بڑائی بولے، پھر اس کے بعد اپنے ضرورت حاجت اللہ جل شانہ کے سامنے رکھے، اپنے لیے مانگے، تمام مسلمانوں کے لیے مانگے، اور ایسا دعا مانگ کہ اللہ میرے بھی یہ مشکل حل کر دے، اور جو وہ مسلمان اس پریشانی میں، اس مشکل میں پھنسا ہوا ہے، خدا اس آدمی کو، اس مسلمان کو بھی اس پریشانی سے نکال دے۔ تو اس دعا سے، یہ جو اجتماعی دعا ہے، جب سارے مسلمانوں کے بندے فکر کرتے ہیں، سب کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس سے اللہ جل شانہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ وہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اس عمل کو دوستو خود کرے تاکہ خود مشکلات سے
نکل جائے اور اس طرح تمام مسلمانوں کو، تمام بھائیوں کو بتائے تاکہ ان کو بھی آسانی ہو، ان کو بھی اس کا فائدہ مل سکے۔ والسلام۔